إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع فضائل صحابہ اور ان کے حقوق ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگردان گرامی ہیں، جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے اور انہوں نے اپنا گھر بار مال و منال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لٹا دیا، جن کی تعریف سے قرآن بھرا پڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ان کی تعریف فرمائی، اور جو وحی الہی کے اولین مخاطب ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے فرامین اپنے کانوں سے سنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو انہوں نے امت تک پہنچایا، اپنی جان مال ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کے ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک پڑھی اور لکھی جائیں گی، سنی جائیں گی. میرے بھائیو، دوستو، سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. فرمایا صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر اسلام پر ہی اس کی موت آئی. پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر وہ شخص صحابی شمار ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ کی رسالت کو مانتا تھا، پھر اسلام پر قائم رہا یہاں تک کہ اسے موت آ گئی، خواہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے آپ کی صحبت میں رہا، خواہ اس نے آپ سے احادیث روایت کی یا نہ کی، آپ کے ساتھ کسی جنگ جہاد میں شامل ہوا یا نہ ہوا، خواہ اس نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا وہ نابینا تھا، بصارت نہیں تھی لیکن آپ کا دیدار نہیں کر سکا، لہذا وہ بھی صحابی شمار ہوگا. البتہ وہ شخص صحابی متصور نہیں ہوگا جو آپ پر ایمان لانے کے بعد دین سے مرتد ہو گیا. میرے بھائیو، دوستو، قرآن کریم صحابہ کے فضائل اور مناقب کے ساتھ بھرا پڑا ہے، کیونکہ صحابہ کرام وہ قرآنی شخصیات ہیں، مگر بدقسمتی سے آج لوگوں نے انہیں تاریخی شخصیات سمجھی، کیونکہ تاریخ میں رتب و یابس، جھوٹ اور سچ سب کچھ ملا ہوا ہے، اور تاریخ سے وہی استفادہ کر سکتا ہے جو محقق ہو، جو محدث ہو، جو حدیث کا علم
علم جانتا ہو، حدیث کے علم کو، اسماء اور رجال کو جانتا ہو، مگر بدقسمتی آج وہ لوگ جنہیں حدیث کا کوئی علم نہیں ہے وہ بھی ان حضرات صحابہ کرام پر تباہ آزمائی کر رہے ہیں، تاریخی جھوٹی روایات لے کر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بہتان لگا رہے ہیں۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ والذین اتبعوہم باحسان، اور جو احسان کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے۔ مالک فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں میں ان پر راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، اور میں ان کے لیے جنت بنائی ہوئی ہے۔ مختلف اور صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تحویل قبلہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے۔ سابقین الاولین والمہاجرین وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے تھے، جیسا کہ صحابی مشاجع بن مسعود فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھتیجے کو لے کر حاضر ہوا، آپ ہجرت پر اس کی بیعت لے لیجئے۔ فرمایا لا بل علی الاسلام فإن الہجرت بعد الفتح فإنه لا ہجرت بعد الفتح، فرمایا اسلام پر اس کی بیعت ہوگی کیونکہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَيَكُونُ مِنَ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ، وہ نیکی کے ساتھ پیچھے آنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا تمام صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، اور صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا بار بار اظہار کیا، اور یہ ایسا لہکا قرار پایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہیں اللہ انہیں فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، کہیں کہہ رہے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں صریح نصوص کے بعد جو شخص صحابہ سے راضی نہیں ہے وہ دراصل اللہ ذوالجلال سے اختلاف کر رہا ہے کہ اے اللہ تو راضی ہے مگر میں ان پر راضی نہیں ہے، ان کے اندر یہ غلطیاں تھیں، ان کے اندر یہ کمیاں تھیں۔ میرے بھائیو دوستو، وہ دراصل اللہ ذوالجلال کی مخالفت کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والرضا من اللہ صفت قدیمہ فلا یرضى الا عن عبد علم انه یوافیہ علی موجبات الرضا، فرماتے ہیں رضا اللہ کی قدیم صفت ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے پر ہی راضی ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ مالک جانتے ہیں، کیونکہ وہ علام الغیوب ہیں، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ بندہ رضا کو واجب قرار دینے والے امور پر پورا اترے گا، اور جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہو جائیں پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، کہیں تو یہ فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان لائے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اسی طرح قرآن کریم بھرا پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے شاگرد تابعین اور تبع تابعین ہیں، اور آپ نے فرمایا لوگوں اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا احترام کرو، ان کی تکریم کرو کیونکہ وہ بہترین لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل، سب سے پاکیزہ دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ، چنانچہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا اور رسالت کا تاج آپ کو پہنا دیا۔
ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ کے صحابہ کرام کے دل سب سے پاک باز دل تھے، لہذا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ کا وزیر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن بصری، لوگوں اولئک صحاب محمد کانوا ابر هذه الامه قلوبها، لوگوں یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک، سب سے گہرا علم رکھنے والے، سب سے کم تکلف کرنے والے، اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، اور رب کعبہ کی قسم وہ تو صراط مستقیم پر ہیں۔ قرآن بار بار فرما رہا ہے، کہیں فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، فرمایا ان کی مثالیں تورات انجیل میں ہیں، فرمایا ان کی مثال یہ ہے یوجب الضراع لیغیظ بہم الکفار، فرمایا جیسے کھیتی ہوتی ہے، کسان دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، یہ کھیتی اللہ ذوالجلال کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے۔ جب صحابہ کرام کو رسول اللہ دیکھتے خوش ہوتے، لیغیظ بہم الکفار، اور کفار ان کو دیکھ کر چڑھتے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائیو دوستو، ذرا غور سے اس بات کو سن لینا، اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا۔ فرماتے ہیں جس کسی کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں غیظ و غضب ہو، حقد ہو، حسد ہو، فرمایا وہ اس آیت کا مصداق ہے، تاکہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ میرے بھائیو، ہمارے اسلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کان سلف الصالحین یعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر، فرمایا ہمارے سلف صالحین اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے یا کوئی سنت سکھائی جاتی ہے۔ اور حضرت امام ابو ایوب سختانی جو بصرہ کے بڑے فقہا اور عباد میں تھے، وہ فرماتے تھے جو صحابہ کی اچھی تعریف نہیں کرتا وہ نفاق سے بری ہے، وہ نفاق جو صحابہ کی اچھی تعریف نہیں کرتا وہ نفاق سے بری نہیں ہے، اس کے اندر نفاق ہے، اور جو صحابہ کی اچھی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے۔ اور فرماتے جو ان میں کسی ایک کی بھی تنقیص توہین کرتا ہے وہ بدعتی ہے، وہ سلف صالحین کے طریقے کے دور ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبولیت کے لیے اس وقت تک آسمان پر نہ جائے جب تک وہ تمام صحابہ سے محبت نہ کرے اور اس کا دل صحابہ کے بغض سے بچا نہ ہوا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ تو فرما رہے ہیں اکرموا صحابی احسنوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند کرو، مگر بدقسمتی آج لوگ تاریخی روایات کو لے کر کتابیں لکھ رہے ہیں، فیس بک پہ باتیں کر رہے ہیں، فلاں صحابی میں یہ تھا، فلاں صحابی میں یہ تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو، ان کے زبانے میں۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اس امت کے بہت بڑے عالم، وہ کیا فرماتے تھے لا تسبوا صحابہ محمدن، لوگوں محمد کریم کے صحابہ کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے امرنا بالاستغفار، ہمیں حکم دیا ان کے بارے میں بخشش کی دعا کریں، ان کے بارے میں استغفار کریں، لہم وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے ان قریب وہ قتل و قتال میں مبتلا ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے بارے میں زبانوں کو بند رکھو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا اصول ہے وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں محفوظ رکھیں، اور آپ نے فرمایا من سب صحابی علیہ لعنت اللہ، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اس لیے میرے بھائیو، صحابہ کا تو وہ مقام ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان کا ایک گھڑی رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنا تمہاری ساری عمر کی عبادتوں سے افضل ہے۔ میرے بھائیو، پوچھا گیا امام احمد بن حنبل سے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ فرمایا معاویہ افضل لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ احدا، معاویہ افضل ہیں، ہم رسول اللہ کے صحابہ کے برابر کسی کو تصور نہیں کرتا۔ یہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک ہیں، ان سے پوچھا گیا، فرمایا واللہ ان غبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ ما رسول اللہ افضل من عمر بألف مرۃ۔ فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، فرمایا ان کے گھوڑے میں ان کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار داخل ہوا، فرمایا وہ عمر بن عبد العزیز سے 1000 مرہ بے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام ان کا مقام بہت بڑا ہے، لہذا ان کے بارے میں یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اسلام کی مثال گھر کی ہے جس کا دروازہ ہے صحابہ کرام، اسلام کا دروازہ ہے، جو صحابہ کو اذا پہنچاتا ہے ان کا ارادہ اسلام کا ہدف ہے۔ جیسے کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گھر میں داخل ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں اسی طرح جو شخص حضرت معاویہ پر اعتراض کرتا ہے وہ صحابہ پر اعتراض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ عمر بن عبد العزیز اس شخص کو کوڑوں سے مارتے جو حضرت معاویہ پر طعن کرتا، اور یہی امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں لوگوں یہ بات کو کان کھول کے سن لو، فرماتے تھے حضرت معاویہ ہمارے نزدیک باعث امتحان ہے، ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ ان کو ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہم اسے صحابہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والا سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کوئی بھی ہوں، یہ حضرت ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ و عمل کے ترجمان ہیں، اپنی مشہور کتاب عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہے، نہ ہی کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ہم خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، ان سے محبت ایمان احسان ہے اور ان سے بغض کفر اور نفاق ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئیں، ان کی کمزوریوں پر خاموشی اختیار کرنا، ان کے فضائل اور خوبیوں کو بیان کرنا، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت معاویہ کے مابین جو اختلاف ہوا ہم اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور جیسا کہ واجب ہے ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ نے ہماری ہاتھوں کو اس خون سے محفوظ کیا، ہم اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں؟ میرے بھائیو دوستو، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ ذوالجلال ان پہ راضی ہو، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، جہاد کیا، وہ عمل میں بعد والوں کے برابر نہیں ہیں، ان کے درجے بڑے ہیں۔ فرمایا والذین انفقوا من بعد، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد بھی خرچ کیا، جہاد کیا، کلا وعد اللہ الحسنی، فرمایا سب کے ساتھ اللہ کا بہترین وعدہ ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ تاریخ لے کر ان کو ڈھونڈا جائے، ان پر طعن و تشنیع کی جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے کیا۔ اللہ ہمارے حال پر، اور سلف صالحین فرمایا کرتے تھے جو صحابہ پہ طعن کرتا ہے اللہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو صحابہ پر طعن کرتا ہے اللہ اس سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے صحابہ پر طعن کیا۔ یہ ایک کتاب خلافت الملوک لکھی گئی جس میں حضرت عثمان پر طعن کیا گیا، امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی اور مغیرہ بن شعبہ عمر بن عاص پر تان کیا گیا، حالانکہ مغیرہ بن شعبہ وہ ہیں جو حدیبیہ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ذوالجلال نے بیت رضوان والے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا، فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو سو کرو اللہ نے تمہیں معاف فرمایا۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں رسول اللہ کے صحابہ سے محبت فرمائے، اور ہمیں چاہیے اپنے اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو صحابہ کی محبت سکھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے بارے میں دعا کریں، کیونکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ فرمایا جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ جو ان سے پہلے اسلام لائے، ان کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی ہمارا فرض ہے ہم صحابہ کرام کے بارے میں دعا کریں، دل میں کسی قسم کا عیب، دل میں کسی قسم کا بغض، دل میں کسی قسم کا کسی ایک صحابی کے بارے میں نہ رکھیں، کیوں کہ جو تاریخ نے لکھا ہے ہم اس کو قرآن پر ثابت کریں گے۔ قرآن ان کی تعریفیں کر رہا ہے، تاریخ ان پر تان کر رہی ہے، لہذا تاریخ جھوٹی ہے اور قرآن لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محفوظ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں۔ لوگوں نے کہا ام المومنین عائشہ صدیقہ سے لوگ ابو بکر و عمر کو برا بلا کہتے ہیں، فرمایا اللہ نے چاہا کہ ان کا اجر جاری رہے، یہ برا بلا کہتے رہیں گے، اللہ ان کے درجے بلند کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، آخری بات جو صحابہ پر تان کرتا ہے وہ اللہ ذوالجلال پر تان کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے ان لوگوں کو چنا، اور وہ تان کرتا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ نہیں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ پر بھی تان کر رہا ہے، اور اس دین کو آگے پہنچانے والے، ہم تک پہنچانے والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ پر تان ہے تو دین پر تان ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا لٹریچر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں حضرات صحابہ کرام کا دفاع کیا ہو۔ یہ میرے پاس مقام صحابہ حضرت مولانا ارشاد الحق قصری کی کتاب ہے، انتہائی قیمتی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور ایسی کتابیں جن پہ صحابہ پر تان ہے، جیسے خلافت و ملوکیت اور دیگر وہ لوگ جو فیس بک پر حضرات صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ پر تان کرتے ہیں، ان ایسی چیزوں کو نہ سننا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل صحابہ کے بارے میں سلیم الصدر ہوں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال ہمارے والدین پر رحم فرما، یا اللہ مرحومین پر رحم فرما۔ کل ہمارے پیارے دوست ملک حبیب الرحمان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم حافظ عبدالسلام عابد، ان کا گجرانوالا میں انتقال ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ ذوالجلال مرحومین پر رحم فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، عالم اسلام پر رحم فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم۔